میرا نام ڈاکٹر فرحان اسلم ہے. میرا تعلق کمیونٹی میڈیسن ڈپارٹمنٹ فاؤنڈیشن یونیورسٹی میڈیکل کالج اسلام آباد سے ہے. آج جس موضوع پر میں آپ سے بات چیت کروں گا وہ ہے ڈینگی بخار. آپ سب ڈینگی بخار کے بارے میں جانتے تو ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ خصوصی معلومات دوں گا. ڈینگی بخار ایک خاص قسم کے مچھر ایڈیز ایجپٹائی، جس کو ہم عام زبان میں ٹائیگر ماسکیٹو یا ڈینگی والا مچھر کہتے ہیں، اس کے کاٹنے سے ہوتا ہے. یہ مچھر ایک خاص قسم کا وائرس فلیوی وائرس ہمارے جسم میں منتقل کرتا ہے، جو ہمارے جسم میں جا کر اپنی علامات ظاہر کرتا ہے. قومی ادارہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً بلین کے قریب افراد جو ہے ہر سال اس مچھر سے متاثر ہوتے ہیں اور ڈینگی کی وبا کا شکار ہوتے ہیں، اور تقریباً ہر سال 25,000 کے قریب افراد اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں. ڈینگی بخار جس مچھر کی وجہ سے ہوتا ہے، اس مچھر کی کچھ خصوصیات ہیں. یہ مچھر صاف پانی والی جگہوں پر پایا جاتا ہے یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر بارش کا پانی جمع ہو، وہاں پر پایا جاتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مانسون کے موسم کے بعد یہ وبا ہمارے ملک میں پھیلتی ہے، اور اگست، ستمبر اور اکتوبر کے مہینوں میں ڈینگی کے مریضوں میں اضافہ ہوتا ہے. ڈینگی مچھر کی پہچان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں مچھر کے بارے میں معلومات ہوں. اس مچھر کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے جسم پر سفید اور کالے رنگ کے دھبے ہوتے ہیں، اور یہ مچھر دن کے خاص یا مخصوص اوقات میں کاٹتا ہے، جیسے کہ سورج طلوع ہونے کے کچھ دیر بعد یا سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے یہ مچھر کاٹتا ہے. اس مچھر کے کاٹنے سے ہمارے جسم میں وہ وائرس منتقل ہوتا ہے، اور یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان تک کیسے پھیلتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایسا شخص جس کو ڈینگی بخار ہے، اس کے اندر وائرس تو پایا جاتا ہے. جب ایک مچھر اس شخص کو کاٹتا ہے تو وہ وائرس اپنے اندر کو لے لیتا ہے، اور ایک صحت مند انسان کو جا کر جب وہ مچھر کاٹتا ہے تو اس میں ڈینگی بخار کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب ڈینگی بخار کی علامات کیا ہیں؟ تو ڈینگی بخار جس کو ہم ڈینگی فیور کہتے ہیں، اس کی علامات میں شدید بخار ہونا، آنکھوں کے پیچھے درد ہونا، ہڈیوں میں یا جوڑوں میں درد ہونا، قے یا متلی آنا، کمزوری کا احساس ہونا، یا پھر جسم پر دھبے، سرخ دھبے ہونا. ڈینگی بخار اگر کچھ دن تک چلتا رہے تو یہ ڈینگی ہیمریجک فیور میں منتقل ہو جاتا ہے، جس کے اندر آپ کے جسم کے حصوں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم اس کا بروقت علاج نہ کریں تو یہ ڈینگی شاک سنڈروم میں بھی منتقل ہو جاتا ہے، جس کے اندر سانس لینے میں دشواری اور طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے. اب اگر ایک انسان کو ڈینگی بخار ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اس کو، اگر یہ علامات آپ کے ظاہر ہو رہی ہیں تو اس کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، اور ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائوں کو باقاعدگی سے استعمال کرنا چاہیے. سیلف میڈیکیشن یعنی خود سے دوائیں استعمال کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. کوشش کریں کہ صحت مند غذا کھائیں اور اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ یعنی کہ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں.